السلام علیکم ٹی وی 88 کے تمام ناظرین کو. جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چکوال کے سپوت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کے ساتھ ہماری جو ڈسکشن تھی وہ کافی انٹرسٹنگ پہلو میں پہنچ چکی تھی, اور اس ڈسکشن میں ہم ایک جنرل صاحب کی جو لائف تھی, ان کی جو فوج کی لائف تھی, ان کی جو ایجوکیشن کی لائف تھی, وہ ہم نے ڈسکس کی تھی. اور اس ڈسکشن کے بعد ہمارا یہ پلان تھا کہ جنرل صاحب کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی ہے اور ان کا جو ادب سے کچھ تعلق ہے, کچھ لکھنے کا تعلق ہے, اپنے آپ کو جو مصروف رکھتے ہیں, وہ بھی ضرور باتیں کریں گے. تو آج ہم دوسری نشست میں جنرل صاحب کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے دوبارہ ہمیں ٹائم دیا. جنرل صاحب, آپ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد پاکستان اسٹیل مل کو آپ نے ایز اے چیئرمین جوائن کیا, اور پھر اس وقت اس کی پرائیویٹائزیشن کا بھی ایک ڈیسیجن لیا گیا, اس پہ آپ نے پھر ریزگنیشن بھی دیا. تو تھوڑا سا وہ کیا سینیریو تھا وہ تمام سننے والوں کو بتائیں, اور پھر اس سے آگے کہ اب جو اسٹیل مل کے حالات چل رہے ہیں اس کی کیا وجوہات آپ کے خیال میں, اور اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے. دیکھیں, میں 2004 جنوری کو 18 جنوری کو ریٹائر ہوا پی یو ایف سے. وہ فیکٹری پاکستان کا بہت بڑا سپرالنگ مدر ڈیفنس انڈسٹری ہے, جس میں کوئی 16 فیکٹریاں ہیں. یہ ایک فیکٹری نہیں ہے. لوگ باہر یہ امپریشن ہوتا ہے پی یو ایف کا مطلب ہے ایک فیکٹری. یہ 100 میل کے اوپر پھیلے ہوا ہے, سنجوال سے لے کے حویلیاں تک, گڑھوال, اور یہ تو وہ ایک بڑا تجربہ تھا. 5.5 سال 6 سال میں رہا ہوا. تو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیل مل ہم سے قابو نہیں آ رہی, اور کبھی اس میں کرپشن بھی ہے, اس کے نقصانات بھی ہیں. تو آپ, اور انفارچونیٹلی ان کے چیئرمین, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ ڈیتھ ہوگی, کرنل افضل مرحوم, اللہ ان کو بخشے. آمین. تو آپ ادھر چلیں. تو میں ادھر چلا گیا. میں نے ان کو کہا کہ پھر میں 1-2 شرطیں ہیں کہ وہاں ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے سافٹ کارنر ہے. تو انہوں نے اگر وہاں گڑبڑ کی تو میں نے تو پھر ایکسیپٹ نہیں کرنا, میں تو ریزائن کر کے نکل آؤں گا. تو دوسرا یہ ہے کہ وہاں ہمارا منسٹر بھی جو ہیں لیاقت جتوئی صاحب تھے, میں نے کہا ان کی کوئی مشہوری اچھی نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ میں ان سے کام تو لوں گا اپنے طور کے اوپر جو ان کے احکامات, لیکن غلط بات کا. تو انہوں نے کہا یس وی آر آن بورڈ. تو اللہ کا کرم تھا, میں وہاں گیا, اور وہاں جا کے میں نے کہا سب سے پہلے کہ میں اپنے دفتر کو مسجد ڈکلیئر کرتا ہوں, کہ اللہ نہ کرے کہ میں اس کرسی پہ بیٹھ کے کوئی کنبہ پروری, کینہ پروری, حرام خوری کروں یا کرنے دوں کسی کو, اور کوئی غلط حکم بھی نہیں مانوں گا. مجھے نہیں پرواہ, اللہ نے کرم کیا, مجھے 3 اسٹار جنرل میں ریٹائر ہوا ہوں. یہ بھی جب میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں تو میری بساط سے بڑا رینک ہے. مجھ سے بہت اچھے لوگ یہاں بھی نہیں پہنچے, اور اللہ کی ذات جو ہے وہ انسانوں کو کئی دفعہ دے کے اور کئی دفعہ محروم کر کے امتحان میں ڈالتی. تو مجھے اپنی حیثیت کا پتہ تھا, بٹ آئی واز ناٹ کین کہ میں نے جب پروفیسر مشرف کو شروع میں کہا مجھے نہ بھیجیں, تو کہتے کیا آپ بات کر رہے ہو, اسٹیل مل میں لوگ منتیں کرتے ہیں جانے کے لیے. میں کہ سر وہ کیوں منتیں کرتے ہیں, ہم نے تو آرام بھی نہیں کھانا اور کام کرنا ہے. لیکن یہ میں جانا اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ میری وائف بیمار تھی, ان کو ہارٹ کے 4 آپریشن ہوئے تھے, اور پھر ان کی بعد میں ڈیتھ بھی ہوگی. تو میں نے کہا وہ AFIC میں یہاں ایڈمیشن ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ ان کو آغا خان میں لے جائیں اور وہ کریں. میں کہا ٹھیک ہے, پھر اگر یہ بات ہے تو آپ نے یہ انہوں نے کہا آئی ایم آن بورڈ. اللہ خوش رکھے, پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا, اور وہ ساتھ بھی دیا کہ میں جو کچھ مرضی تھی کرتا تھا. تو جب میں نے سب کو آگے لگایا تو شکایتیں آنی شروع ہو گئی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بندے بھرتی کرنے تھے اپرینٹسز, تو 200 مجھے چاہیے تھے. تو میں نے کہا میٹرک میں جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے ان کی پریارٹی ہوگی کوٹے کے حساب سے. ہر صوبے کا کوٹا ہے, سندھ اربن کا بھی ہے, سندھ رورل کا بھی ہے. یہ فوراً پہنچے ادھر, انہوں نے کہا یہ اخبار میں آپ نے دے دیا, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کدھر سے بندے ہم نے دینے. مجھے ایک لسٹ دے دی 131 بندے, یہ میری کانسٹیچوئنسی کی ہم نے. میں نے کہا دیکھیں جتوئی صاحب, یہ ابھی ہوگا میرٹ پہ بات, یہ میرے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہ ہیومن ریسورس کا میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اور اگر انہوں نے غلط کیا تو میں ان کو لٹکا دوں گا. تو یہ تو میرٹ, ان کا کیا میرٹ, غریبوں کے لیے میرٹ ہے, یہ کیا میرٹ ہے. یہ ادھر سے وہ نا پھون کرتے وہ نکل آئے دفتر سے, آ کے سیدھے جنرل پرویز مشرف کو شکایت. ادھر سے انہوں نے جنرل حامد کو کہا, لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کے ساتھ, وہ بھی فوت ہو گئے بیچارے. تو انہوں نے مجھے رنگ کیا کو چیف کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ, یہ سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے گزارا کر.
میں نے کہا بھائی چیف کو بتا دو کہ یہ پھر یا مل چلے گی تو یا سیاسی لوگ خوش ہوں گے، بہت خوب. تو آپ خدا کے واسطے ایسے مجھے نہ کہیں. تو میں نے اپنی مرضی کی. اللہ نے کرم کیا، میں مزدور کا لباس پہنتا تھا، کینٹین میں ان کے ساتھ لنگر پہ کھانا کھاتا تھا. جب ان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ جینون بندہ ہے، مطلب ہے یہ جو کچھ اس کی حیثیت ہے ہمارے سامنے ہی ہے، کوئی یہ اوپر سے بھی نہیں گرا لیکن یہ دغا ہمیں نہیں دے گا، تو خدا کی قسم سب نے پھر تعاون کیا. اور ہم نے اس 3 سالوں میں 18 ارب روپے، پہلے کوئی 8-10 ارب کا ادھار سارے اتارے، پھر 18 ارب کا گراس پروفٹ لیا، ان میں سے 6 ارب گورنمنٹ کو انکم ٹیکس دیا، 12 ارب کا نیٹ پروفٹ تھا، کو 8-10 ارب کا سیلز ٹیکس گورنمنٹ کو جمع کرایا. تو وارے نیارے تھے بہترین. تو پھر یہ مسئلہ ہوا کہ اچانک انہوں نے فیصلہ کر لیا شوکت عزیز صاحب نے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. ابھی مسئلہ یہ تھا کہ اس کو 1 ملین ٹن اس کی اینول پروڈکشن تھی لوہے کی. تو ہم نے کورس کنسلٹنٹ سے ایک باہر کی فرم ہائر کی ہوئی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ میں اس کو 3 ملین ٹن میں لے جاؤں، تھوڑے سے خرچ پہ لے جاؤں گا چونکہ یہ کھلا ایریا ہے، 19,000 ایکڑ جس میں 3 بین الاقوامی ایئرپورٹ بن سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو اللہ کا کرم ہے، جگہیں بنی ہوئی ہیں، ہم نے وہ لگانا ہے تھوڑے خرچ میں ہم اس کو. تو انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں، 3 ملین ٹن پہ لے جا سکتے ہیں. وہ تیاری کر کے سب کچھ PC1 اوپر سے شوکت عزیز صاحب کا رنگ آئی پرائم منسٹر سے، اسٹاپ اٹ، ابھی ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا. میں کہا سر آپ پرائیویٹائز کریں گے نا، اس لسٹ پہ ڈالیں گے تو یہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس اس پہ لاگو ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے میں اس کے اوپر کوئی میجر خرچ نہیں کر سکتا. تو اگر میں میجر نہیں کر سکتا تو یہ چلنا بند ہو جائے گی، پلس یہ ورکر جو ہے ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. تو پہلا جو فیصلہ وہ تھا وہ غلط وقت پہ تھا، غلط فیصلہ تھا. آپ اس کو شیئر فلوٹ کرتے، میں نے ان کو ریکمینڈ کیا، اور پبلک کو اٹریکٹ کرتے، چونکہ یہ 10 روپے کا شیئر تھا. جب میں نے اس کو تقریباً 18 روپے تک اس وقت آفیشیلی لے گئے شیئر، 18 روپے 60 پیسے، اور اگر ہم فلوٹ کرتے تو یہ 60-70 کا بکتا، پیسہ آتا، ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے اور پھر ورکرز کو دے دیتے، پرائیویٹ پارٹیوں کو دے دیتے، کچھ شیئر گورنمنٹ کے رکھ لیتے. ایک طریقہ تھا پرائیویٹ سیکٹر میں لے جانے کا. وہ ایگری نہیں کیے. پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا جو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے وہ کریں. تو پھر میں نے کہا چلنے دو، وہ چلتا رہا. پھر وہ اس کی بولی لگی 21 ارب 68 کروڑ روپے میں، تو 22 ارب کا سامان پڑا ہوا تھا اور 10 ارب روپے بینک میں بھی پڑے ہوئے تھے، مطلب ہے ٹوٹل 22 ارب تھا. اور پلانٹ تھا، پاور ہاؤس تھا 105 میگا واٹ کا، 105 کا نہیں 165 میگا واٹ کا، اور جیٹی تھی اور سب کچھ تھا. یہ ایک بہت بڑا لاس قوم کو دینے کے لیے. اور جب آپ نے اس کو کر دیا نا، چلتے گھوڑے کو چابک مارا اور وہ تباہی کر دی. بس ایک تو وہ وجہ تھی. پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ ہینڈل اس کو ٹھیک نہیں کیا پرائیویٹائزیشن کو. جلدی میں پھر میل ملاپ کر دیا، ڈمی پارٹیاں تیار کر دی کہ نکل جائے، $1 میں بھی نکل جائے. تو وہ جب نکلی تو پھر کورٹ نے پکڑ لی. 9 ججز نے، یہ 7 ججز کے فل بینچ نے کہا کہ ایررز آف ہمیں، تو اس وجہ سے وہ پھر ہوئی. تو پھر یہ تباہی کا شکار رہی. جب میں نکل آیا اور آئے، انہوں نے اپنی کوشش کی لیکن پھر گیس کے بل نہیں، پھر تباہی، پھر کھا گئے اس کو جو گدیں کھاتی ہیں وہ. تو بس اس طرح کر کے دکھ دے بات ہے. اور ابھی حکومت چاہتی ہے پرائیویٹائز. ہم نے پچھلی حکومت میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیتے، تو سب تیار ہو گئے. تو پرائیویٹائزیشن کا جب گیا تو یہ تحریک انصاف والے سب سے آگے کھڑے ہو گئے، ہے نا، کہ اوور آور ڈیڈ باڈی، ہم تو اس کو ٹھیک کریں گے، ہم اس کو چلائیں گے، ہم مرد چھوڑیں گے نہیں. اسد عمر نے کہا میں مزدور کے ساتھ ہوں گا. یہ وہ PPP والوں نے بھی مخالفت کی، ہم نہیں ہونے دیں گے. تو وہ نہیں ہوئی. گیس کا بل نہیں دے سکتے تھے، گیس کٹ گئی، 35 کروڑ کا بل تھا، نہیں دے سکے. تو بھائی یہ بربادی. ابھی یہ کہتے ہیں حکومت والے ہم پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اگلے دن سینٹ میں کہا کہ وی آر ریڈی، لیکن آپ ہی نے پرابلم کا جڑ آپ بھی ہیں کہ آپ نے بھی اس کو روکا تھا. تو اللہ کرے کہ اس کا کوئی اچھا انویسٹر ان کو ملے. اور یہ لیکن ورکرز کو ایسے نہ نکالیں کک مار کے کہ 9,000 کو باہر نکال دو. آپ ان کو جو دیکھیں، گولڈن ہینڈ شیک یہ ہوتا ہے، جب میں آپ سے ہاتھ شیک کروں گا تو آپ آگے کریں گے تو شیک ہوگا نا. آپ 1 سائیڈڈ اس کو کہو تمہاری جیب میں 15 لاکھ روپے میں ڈالتا ہوں چلا جاؤ، وہ کدھر جائے گا؟ اس کو ابھی گھر ملا ہوا ہے، اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں فیس کم ہے، اس کو ایک روزگار لگا ہوا ہے، تو وہ کدھر جائے گا؟ تو یہ مسئلہ تھا. ابھی بدقسمتی ہے، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. ہم حکومت سے پورا تعاون کریں گے.
کہ جو ملک کے مفاد میں ہوگا۔ آپ اس کے بعد پھر آپ کا کافی عرصہ نوائے وقت میں فکر و خیال کے نام سے آپ کے کالم بھی آتے رہے، اور پھر میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی کتابیں بھی ہیں، تو اب تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور آج کل پھر کچھ اس طرح کی کچھ لکھ رہے ہیں کسی نیوز پیپر کے لیے؟ دیکھیں مجھے اللہ کا یہ کرم ہے کہ میرے ذہن میں بہت سے خیالات ابھرتے رہتے ہیں، تو میں ان کو پین کی نوک سے میں کاغذ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ بعد میں لوگ اس سے پڑھ سکیں۔ تو میں نے یہ فکر و خیال 1 یہ جو ہے نا یہ میرے کالموں کا ہی ہے، فکر و خیال 1 2 پاکستان کے اندرونی مسائل، پاکستان ایک بیرونی تناظر میں کیسے ہے۔ اس سے پہلے میں جب کرنل تھا سعودی عربیہ میں تو میں نے ایک کتاب انگلش کی لکھی تھی، وہ بھی یہ پڑھی ہے، یہ والی اسلام ان پرسپیکٹیو، یہ بھی ایک اس وقت کا تھا۔ تو ابھی میں آج کل اردو کا کالم تو اوکیجنلی لکھتا ہوں جو فکر و خیال میں نوائے وقت والے پہ چلا جاتا ہے، لیکن انگلش میں نے لکھے ہیں، 18th امینڈمنٹ پہ لکھا ہے، یہ جو وائرس آیا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے، لیڈرشپ پہ لکھا ہے کیا ضروری ہے، تو اس طرح کا تو پڑھتا لکھتا رہتا ہوں جب ٹائم ملے، اور یہ ایک بڑا اچھا ہابی ہے۔ اچھا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک دفاعی تجزیہ نگار ہوتے ہیں یا سیاسی تجزیہ نگار ہوتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ایز اے پولیٹیکو ڈیفنس انالسٹ ہے، تو اس کی جو مین وجہ آپ کی جس طرح نالج بھی ہے، لکھنا بھی ہے، لیکن جو آپ کا سفر ہے پوری دنیا میں جا کے لوگوں سے ملنا، اور پھر میں کچھ عرصہ پہلے آپ کی ایک پکچر بڑی یادگار دیکھ رہا تھا انگلینڈ میں، تو یہ بھی کیا اثر انداز ہوتا ہے آپ کے اس پولیٹیکو ڈیفنس اینالسٹ پہ جا کے طرح طرح کے لوگوں سے ملنا، ان سے گفتگو کرنا؟ دیکھیں انسان کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ضروری نہیں کہتا کہ سارے آرمی کے جنرلز کی سوچ ایک جیسی ہوگی، یا سارے پالیٹیشنز جو ہیں ان کا ایپٹیچیوڈ ایک ہوگا، یا سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ ٹپیکلی مجید نظامی بن جائیں گے، یا مطلب اس طرح کے لوگ جو بڑے جنہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی اپنے اصولوں پہ رہے۔ تو میرے اندر اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں ایک فوجی ہوں ڈاؤن ٹو دی کور، اور ایک سپاہی کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ میں نے نوکری کی، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ پالیٹکس کو بھی سمجھتا ہے، اور پالیٹکس کو سمجھنا یا سیاست کو سمجھنا یہ بھی کامن سینس کی بات ہے۔ ایک فوجی سیاستدان بن سکتا ہے، لیکن ایک سیاستدان فوجی نہیں بن سکتا، چونکہ وہ اسپیشل ٹریننگ ہے، اس کے لیے آپ کی بہت بڑی گرومنگ چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ماڈرن جاپان ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس کو سارا جو اٹھایا ہے وہ ایک جنرل نے اٹھایا ہے، میکارتھر نے اس کو لگایا۔ تو وہ ابھی امریکہ میں کولن پاول ریٹائر ہوا، 5 اسٹار جنرل تھا، تو اس کو انہوں نے وزیر خارجہ لگا دی، سب سے بڑا۔ پاکستان کے اندر صاحبزادہ یعقوب ایک جنرل تھے، تو ابھی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی تاریخ میں سب سے بیسٹ فارن منسٹر یا ایمبیسڈر کون رہا ہے، تو وہ کہیں گے وہ تھے۔ تو یہ، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جنرل صاحبزادہ یعقوب بن سکتا ہے، تو یا یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی ہر جنرل میکارتھر تو نہیں بن سکتا، اور سیاستدان ان کا ہر سیاستدان جارج واشنگٹن نہیں بن سکتا، اور اسی طرح پاکستان میں مطلب ہے لوگ اپنے آپ کو کئی قائد اعظم ثانی تو کہتے ہیں، لیکن قائد اعظم ثانی آیا نہیں ہے، ورنہ ہماری حالات مختلف ہوتے۔ ابھی کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جن صاحب آپ فوج میں تھے سیاست میں کیوں آ گئے؟ سیاست تو بڑا گند ہے اور یہ ہوتا ہے، کیچڑ لوگ اچھالتے ہیں۔ میں نے کہا ایک تو یہ حوصلے کی بات ہے کہ جب آپ ایک ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں لائیو میں، یا سیاست میں جرنلسٹ کے سامنے آتے ہیں، تو اگر آپ کے پیچھے بیگیج ہو اور آپ نے گند کیا ہو تو کوئی بندہ کھڑا ہوگا، کنٹریکٹر کہے گا جی آپ نے مجھ سے حرام کھایا تھا، تو آپ کی ہمت ہے نا کہ آپ کہتے ہیں میرا گریبان حاضر ہے، آپ مجھے کوئی چیز بتائیں جو میں نے کہیں غلط کی ہو۔ تو اللہ کا کرم ہے، ایک تو وہ تھا، اور نمبر 2 بات یہ تھی کہ سیاست میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیاست کی۔ جو صلح حدیبیہ کا تھا واقعہ، وہ جا رہے تھے مکہ فتح کرنے کے، جا رہے تھے اور انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا واپس جائیں، اگلے سال بے شک آنا تو پھر دیکھیں گے، لیکن ہمارا بندہ جائے گا تو آپ واپس کریں گے، آپ کا آئے گا تو نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ جو کاغذ میں معاہدہ ہے اس کے اوپر محمد رسول اللہ بھی کاٹیں، انہوں نے کاٹ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا میں سوڈ نکالتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں ہولڈ آن، حکمت جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بعد میں ایسا اپنا ڈپلومیٹکلی بھی یہ کیا کہ ایک خراش کسی کو نہیں آئی، مکہ فتح ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاست سے ہی اپنا، انہوں نے کوئی تلواریں تو نہیں چلائیں، ملک حاصل کر لیا۔
تو میرے خیال میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ واٹ یو جوائن, اٹ از واٹ یو برنگ along ود یو ان ٹرمز آف آنیسٹی, پروفیشنلزم, ڈیڈیکیشن. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کی صفوں میں شامل ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی مہک ہے یا خوشبو ہے جس سے آپ معطر کریں گے لوگوں کو. ریلیجن آپ کا ہے یا آپ کا کیریکٹر ہے, تو ہم آ کے اپنا کام کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر پالیسی پہ اتفاق کرتے ہو لیڈرشپ کی, لیکن آپ چونکہ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں تو آپ وہ لبیک کہتے ہیں, آپ اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں, پھر پارٹی کا جو ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں سب سے مقبول ترین جماعت جو ہے وہ وہی ہے جس نے پاکستان بنایا, اور وہ مسلم لیگ. اور موجودہ حالات میں سب سے جو ہیوی ویٹ لیڈر ہے یا جس کی پذیرائی ہے پبلک میں, وہ نواز شریف ہے. تو میں نے کہا یہ پلیٹ فارم بیٹر ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں, حق کا بات بھی کہتے رہیں. تو میں آ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں باقی جماعتیں اچھی نہیں ہیں, ہر جماعت کا ایک مینیفیسٹو ہے, ہر جماعت پاکستان کی مدد کرنا چاہتی ہے, لیکن پھر ان کی جو لوگ ان کو ووٹ دیں گے نا, وہ اس پہ نہیں دیں گے کہ آپ نے کتنے بندوں کو جیل میں ڈالا ہے یا آپ نے کتنے بندوں کو ٹی وی پہ آ کے برا بھلا کہا ہے. وہ ووٹ آپ کو دیں گے کہ آپ نے کیا کیا, آپ کی پذیرائی کیا, انفلیشن کم ہوئی ہے, کیا پر کیپیٹا انکم بیٹر ہوئی ہے, کیا اکانومی کا حجم بیٹر ہوا ہے, کیا آپ نے ریونیو ٹیکس اکٹھے ٹھیک کیے ہیں, کیا آپ نے لیبر کو تحفظ دیا ہے, کیا آپ نے جابز کریٹ کیے ہیں زیادہ, یا لوگوں کو خط غربت سے نیچے کھینچا ہے. تو وہ چیزیں دیکھیں گی. یہی میں موجودہ حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ اگر آگے آ کے یہ بہتر کریں گے تو لوگ بھول جائیں گے باقی پارٹیوں کو. ان کو تو اپنے پیٹ سے غرض ہوتی ہے, کوئی جماعت آئے اچھا کام کرے تو وہ کرے. جنرل صاحب, آپ کا جو یہ ایک ڈفرینٹ انداز ہے, اور پھر آپ نے جس طرح اسی انداز کو لے کے جگہ جگہ پاکستان کو ایسے ہی ریپرزینٹ کیا, پھر میں نے ماشاءاللہ دیکھا آپ کو ویسے ہی پذیرائی بھی ملی کہ آپ کو دیکھا کہ ایک طرف انگلینڈ کے ایئر چیف مارشل بھی کھڑے ہیں اور جنرل بھی کھڑے ہیں, ایڈمرل بھی ہیں. اس میں وہ کیا واقعہ تھا, وہ کون سا ایونٹ تھا جہاں آپ وہاں موجود تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں 2016 میں گیا تھا برطانیہ کشمیر کے اوپر ایز اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر, اور وہاں میں بڑے لوگوں سے ملا. میں ملا فیلڈ مارشل گتھرے, وہ کوئین کے ساتھ ہیں, وہ ان کے کمانڈر ان چیف تھے, ریٹائرڈ جنرل ہیں, ابھی لارڈ ہیں, جیسے سینیٹر ہوتا ہے جی بالکل, وہ لارڈ بھی ہیں, لیفٹنٹ وہ جنرل بھی ہیں, فیلڈ مارشل بھی ہیں. اور تو ان سے میں نے اپنا رابطہ اپنے دوستوں کے ذریعے نکالا. تو انہوں نے مجھے ناشتے پہ بلایا, ان سے گپ شپ لگائی, تو ان کو میں نے یہ کشمیریوں کا حالات دکھائے. میرے پاس لیپ ٹاپ تھا, تو اس پہ میں نے وہ بچیوں کو وہ پیلٹ گن, تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ آپ لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر انگلش چینلز پہ ایکسپلین کیا کریں. اس کے بعد میں ڈیفنس منسٹر کو ملنے گیا, تو وہاں ان کو بتایا, تو اس کے دفتر میں میں نے دیکھا کہ ایک فوجی کا فوٹو ہے, اوپر کلا باندھا ہوا ہے. تو میں نے اس کو کہا ایکسیلنسی آپ کو یہ پتہ ہے یہ فوجی کون ہے؟ کہتا ہے یا ہی از دی فرسٹ وکٹوریا کراس. میں کہ ہی از فرام مائی ولیج, مائی ڈسٹرکٹ چکوال. وہ صوبیدار خدا داد کا لگا ہوا تھا. ان سے تھوڑی ریپو بنائی, گپ شپ لگائی, ان کو اپنے کو سوینئر پیش کیے. تو وہاں ان کی میٹنگ ہونی تھی, تو ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا فوج کا, چیف نیوی کا, ایئر فورس کا, تو ان سے میں ملا. تو ان کے ساتھ پھر وہ گروپ فوٹو جو میں نے آپ کو بھیجا, آپ ضرور سامعین کو دکھائیں. یہ ایک یونیک فوٹو ہے. ابھی جو اس وقت آرمی کا چیف تھا وہ ان کا آج کمانڈر ان چیف ہے, وہ سی ڈی ایس ہے. پھر ان کا سی جی ایس ہوتا ہے, جو ہم سی او ایس کہتے ہیں, وہ سی جی ایس, پھر ایئر چیف اور نیول چیف. تو وہ اس کا ہے, تو اس کے اوپر ایک ایفرٹ کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹ پوزیشن ہے لداخ میں, چائنا اور انڈیا کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں, اور کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگے تناؤ ہے یہ بڑھے گا, یا اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور اس کی مین وجہ کیا انڈیا کی ہٹ درمی ہے یا پھر کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مین وجہ تو انڈیا کی عاقبت نا اندیشی ہے لیڈرشپ کی. یہ مودی خود ایک ٹیررسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ ایک روتھ لیس درندہ ہے جس کے ہاتھوں سے گجرات میں 2000 مسلمان جو ہیں زندہ جلائے گئے, شہید ہوئے. اور ابھی بھی وہ کہتا ہے ہندتوا, وہ مسلمانوں کو اچھوت سمجھتا ہے اور باقی مائنارٹیز کو, اور اس کے دماغ میں کیڑا ہے. اس نے 370 کو الگ کر کے کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا.
اس نے 35 کو الگ کر کے ہندوؤں کو موقع دے دیا, RSS کے لوگ جا کے پراپرٹی خریدیں کشمیر کے اندر. اس نے لداخ کو الگ یونین بنا دیا. ابھی لداخ کشمیر ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں, یونائٹڈ نیشن کا ریکارڈ ہے, چارٹر کے اوپر ہے. آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی اس کو ہضم کرنا ہے نا, ہڈی نگلی ہوئی ہے, اس کے معدے میں ہے, اوپر سے چائنی پڑ گئے, ساتھ بھی تھریٹن کر رہے ہیں کہ میں سی پیک نہیں ہونے دوں گا, ساتھ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ہم دیتے ہیں سبق. تو انہوں نے وہ پت چڑھائی ان کو, پنجابی میں جو کہتے ہیں نا ہمارے طرف, کہ وہ یاد رکھیں گے پچھلی نسلیں میں. ابھی 20 کہہ رہے ہیں نا, ان کے کوئی 75 بندہ مرا ہے اور کوئی 70-75 مسنگ ہے, جو وہ بھی انہوں نے دھکے دے کے میرے خیال ہے پانی میں پیچھے جو وہ ریور آتا ہے نا اس کے اندر وہ گرے ہوں گے یا کچھ ہوا ہوگا. انہوں نے پہلے 62 میں بھی یہی کیا تھا. نہرو نے فارورڈ پالیسی بنا لی, اور ماؤ زے تونگ نے کہا, اس وقت ماؤ زے تونگ نے یہ کہا گا کہ کئی دفعہ جب بندہ ایک آرام دہ بستر میں سویا ہوا ہو نا, گہری نیند میں, تو ساتھ ایک بندہ کو خراٹے بھی لے رہا ہو تو اس کو خراٹوں کی آواز نہیں آتی. یہ کہتے ہیں نہرو کو ابھی ہمارے خراٹوں کی آواز نہیں آ رہی تو یہ آگے آ گیا. اس کے بعد انہوں نے وہاں ان کو وہ مارا کہ یہ آگے اور چائنیز پیچھے پیچھے. تو انہوں نے روکا کہ آپ رک جائیں, ہم کچھ نہیں کہتے, آپ یہاں رک جائیں, ابھی ہم واپس جا رہے ہیں, کچھ جگہیں واپس دے دیں کچھ. تو یہ لداخ کے اندر یہ جو انڈیا کی ہٹ درمی ہے اور غلط پالیسیز ہے, کانگریس بھی اس کی مخالفت ہے کہ آپ یہ کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لداخ بھی ڈسپیوٹیڈ ایریا آزاد ہوگا اور کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ. جنرل صاحب بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ سے باتیں کر کے. ہماری جو یوتھ آپ کو سن رہی ہے ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جس طرح آپ کی شخصیت ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ایٹ دا ایج آف 74 آج بھی آپ ٹی وی چینلز کو بھی اپنا ٹائم دے رہے ہیں, اپنی سیاست بھی آپ ساتھ ساتھ ہے, سینٹ کے سیشنز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, اپنے علاقے میں جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, گولف بھی کھیلتے ہیں, اور پھر کس طرح گراس روٹ لیول سے آپ نے پڑھا اور پڑھ کے اس لیول تک پہنچے ہیں. تو کیا مین چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کی یوتھ کو مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی آنے والی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا پاکستان یوتھ پارلیمنٹ ایک ہے جس میں 4-5 صوبوں کی نمائندگی ہے. ان کے ہر صوبے میں انہوں نے اوپر ان کا چیئرمین ہے, پھر پریزیڈنٹ ہے, پھر سیکرٹری جنرل ہے, پھر ہر صوبے کا ایک گورنر ہے, اور وہ بڑے آرگنائزڈ ہیں. تو انہوں نے میرے پیچھے ادھر آ گئے, پھر گاؤں میں آ گئے, پادشان میں ان کی لیڈرشپ آئی کہ ہم آپ کو اپنا راہبر بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے پہلے ان کو روکا کہ میرے پاس بہت اور کام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ ہمیں گروم کیا کریں گے. تو پھر انہوں نے الیکشن کرائے تو مجھے الیکٹ کر لیا راہبر اپنا پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کا. تو ان کو بھی میں یہی گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کی طرف, اور دیکھیں سیاست بھی ایک اچھی چیز ہے, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے بار بار اسٹوڈنٹس کو یہ کہا تھا کہ تعلیم تعلیم اور تعلیم, سیاست میں بعد میں آئیں جب آپ کا موقع آئے گا, آپ اپنے آپ کو گروم کریں. تو ان کو ایک تو وہ محنت کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے جس میں تعلیم ہے, ہنر ہے اور اپنا نالج ہے, اور ایک ہے دینی مسئلہ جو روحانی مسئلہ ہے. اس میں آپ کی کنوکشنز ہیں, مطلب ہے میں اندر سے کڑوا ہوں یا گندا ہوں یا منافق ہوں تو میں باہر سے جو مرضی ہے کرتا رہوں, اس میں کوئی برکت نہیں پڑے گی. میں نے PhD کر لی, میں نے گولڈ میڈل لے لیا, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یار یہ بندہ بحیثیت انسان جو ہے نا اس پہ قابل اعتبار نہیں ہے, اس نے تو ادھر کیا, وہ ادھر یہ کرتا ہے, کہتا کچھ ہے, یہ وہ ہے, پھر وہ بات نہیں بنتی. وہ علامہ اقبال نے بڑا اچھا اس پہ کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کا اگر دل اور نگاہ یہ زیادہ ضروری ہے اس دنیاوی کام سے, تو ایک اپنا کیریکٹر بنائیں, ایک اپنے پرنسپل پہ چلیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے ایک پذیرائی تھی, آئے, انہوں نے بہت سی باتیں کہیں, میں یہ کر دوں گا, میں اس کو مار دوں گا, میں یہ کروں گا, وہ ساری عوام میں باتیں, اور ابھی وہ اس کو چلا نہیں سک رہے. تو یہ بات نہیں ہوتی. بڑا لیڈر جو ہے نا وہ ایک دفعہ سوچ کے بات کرتا ہے, وہ بات کو پھر تھوکا ہوا چاٹتا نہیں ہے, چونکہ اس نے پہلے بات کو سوچا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جو بگ لیڈرز ہیں, وائز پیپل, دے ٹاک لیس اینڈ سے مور, کہ بات کم کرتے ہیں لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ان کو کرنا ہوگا. تو
میں وہ علامہ اقبال کا یہ یوتھ کے لیے ہے، تو وہ ان کہتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر انکساری اور عجز اتنا ہونا چاہیے، جیسے صبح سویرے روشنی آتی ہے نا، وہ پھوٹتی ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کی روشنی آپ کے لان میں آتی ہے، اندھیرا اجالے میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ اتنی انکساری سے اجالا آتا ہے کہ آپ کے لان کے اندر گھاس کی پتوں کے اوپر جو شبنم کے قطرے ہیں ان کو بھی نہیں مسلتا، وہ وہاں ہی رہتے ہیں، وہ اندھیرے سے اجالے میں آ جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے اتنی انکساری ہو، لیکن جب آپ کا امتحان ہو تو پھر آپ پہاڑوں سے کوہ و بیابان سے ہم اس طرح لڑیں کہ آپ کے اوپر ہمیشہ وہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مانند سحر صحن گلستاں میں قدم رکھ، آئے تہ پا گہر شبنم تو نہ ٹوٹے، اور ہو کوہ و بیاباں سے ہم آغوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامنے افلاک نہ چھوٹے۔ تو یہ ان کا ہے، اور یہ اپنے یوتھ کے لیے ہے ضروری۔ بہت شکریہ جنرل صاحب کے اس پیغام کے ساتھ کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میں عبدالوہاب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک دن ایک مہمان کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، خدا نگہبان۔